بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فرمائیے بہت ہی ظالم اور قدر انسان تھا، لیکن بعد میں تھوڑا بہت اس کے دل میں اہل بیت کی محبت آئی۔ فرمائیے جب گزر رہا تھا مشہد سے، اس نے دور سے دیکھا کہ لوگ امام رضا کی زیارت کو جا رہے ہیں۔ فتح کر کر کے جب مشہد پہنچا تو اس نے لوگوں سے پوچھا یہ کس کی قبر ہے؟ سب نے کہا یہ نواز رسول امام رضا کی قبر ہے۔ تو اس نے کہا اچھا، اس نے کہا مجھے لے چلو۔ یہ مولا کی قبر پر گیا، امام کی زری کی زیارت کی، اور اس نے مولا سے کہا مولا میں ہندوستان جا رہا ہوں، اگر مجھے وہاں پہ فتح ملی تو جو مال غنیمت ملے گا میں آپ کے حرم کو ہدیہ کر دوں گا۔ آج بھی جب امام رضا کے آپ میوزیم میں جائیں گے، ہندوستان کے بعد آثار قدیمہ وہاں پر پڑے، یہ تمام تر وہ ہدایہ تھے جو نادر شاہ نے امام رضا گفٹ کیے تھے۔ اور میں ایک مرتبہ نادر شاہ گیا نجف، سب کو پتہ چلا کہ ان کا بھی یعنی امام رضا کا بھی ایک مولا ہے جو نجف میں ہے۔ اس نے کہا کہ اگر امام رضا میں اتنی ابوت اور حیبت ہے، ان کے روزے میں اتنی کشش ہے، تو ان کے دادا علی کے روزے میں کتنی کشش ہوگی۔ ہاں کہتے ایک مرتبہ یہ نجف کی طرف چلا، وہاں پر علماء میں کتابوں میں ملتا ہے کہ اختلاف ہوا۔ نادر شاہ وہاں پہ رک گیا، جیسے نجف میں پہنچا اس نے علماء سے پوچھا کہ میں مولا کی زیارت کو جانا چاہتا ہوں۔ اب ان سے پوچھا کہ میں گھوڑے پر سوار ہو کر جاؤں، کیونکہ یہ نبی کے داماد ہیں، بطول کے شوہر ہیں، حسنین کے بابا ہیں، ان کا کچھ نہ کچھ احترام تو ہوگا، یا میں گھوڑے سے اتر کر پیدل امام کی زیارت کو جاؤں۔ تو جو کچھ ناصبی لوگ تھے انہوں نے کہا نہیں بھائی، آپ بھی اپنے وقت کے خلیفہ ہیں، علی بھی اپنے وقت کے خلیفہ تھے، لہذا آپ گھوڑے پہ جائیے، اپنی عزت اور شکوہ کے ساتھ جائیے۔ جو شیعہ تھے انہوں نے کہا نہیں قبلہ، آپ کو اترنا چاہیے، علی کے احترام میں جوتے بھی اتارنے چاہیے، ننگے پاؤں مولا کی زیارت کو جانا چاہیے۔ اب یہ دونوں لڑ پڑے، وہ قرآن کی آیتیں پڑھ رہے ہیں، یہ قرآن کی آیتیں پڑھ رہے ہیں۔ اب یہ پھنس گیا، کرے تو کیا کرے؟ انہوں نے کہا بھائی ہمارا فیصلہ کون کرے گا؟ تو سب نے کہا قرآن بہترین کتاب ہے فیصلہ کرنے والی۔ اس نے ایک عالم کو کہا قرآن میں سے استخارہ نکالو کہ میں گھوڑے پر چڑھ کے جاؤں یا پیدل ہو کر جاؤں۔ فرمایا اس عالم نے جب قرآن کو کھولا تو قرآن کی آیت آئی کہ اے موسیٰ فاخلع نعلیک انک فی الوادی المقدس طویٰ، اے موسیٰ اپنی جوتیاں اتار کے جاؤ، تو وادی مقدس میں داخل ہو چکا ہے۔ تو ایک مقدس سرزمین میں داخل ہو چکا۔ اس نے کہا اس سے بڑی کوئی دلیل نہیں ہے، یہ گھوڑے سے بھی اترا، اس نے جوتے بھی اتارے، اور اس نے اس زمانے میں ایک رسم قائم کی جو آج بھی اگر آپ عراق جائیں گے یہ رسم آپ دیکھیں گے۔ ہم بھی جب عراقی اسکول میں پڑھتے تھے ان کے ساتھ ایک مرتبہ پیدل ہمیں نیشاپور سے مشہد سعادت ہوئی تو واقعی یہ رسم ان کے اندر بھی پائی جاتی تھی۔ وہ کیا کرتے ہیں آپ نے دیکھا ہوگا کہ حیوان کی طرح، یہ کہیں کتے کی طرح بیٹھ کر امام کے روزے کی طرف جاتے ہیں۔ ہم نے دیکھا بین الحرمین میں بہت سارے عراقیوں کو اس حالت میں دیکھا۔ یہ کہتے ہیں ابتدا نادر شاہ نے کی تھی، اس نے کہا اب میں پیدل نہیں جاؤں گا۔ تو اس نے امام علی کے روزے کو دیکھا اور اس نے کہا مولا شاید کوئی ایسا گناہ ہو جو میں نے نہ کیا، میرا وجود خطا اور گناہوں سے بھرا ہوا ہے، اور قرآن بھی یہی کہتا ہے کہ جو انسان گناہوں میں مبتلا ہو جاتا ہے وہ مانند حیوان ہے، کم حیوان ہے۔ ایک مرتبہ اس نے حیوان کی طرح بیٹھا، ملتا ہے اس نے اپنی گردن میں زنجیریں باندھی، ہاتھ میں زنجیریں باندھی، اور مولا کی زری کی طرف ایک حیوان کی طرح چلنے لگا اور کہنے لگا یا علی جب آپ کی زری کو چھو کر واپس آؤں آیا ہوں حیوان بن کر، مجھے انسان بنا کے پلٹا دے۔ تو اس کی اپنی معرفت تھی، پر میں اس طرح گیا مولا کی زری کی زیارت کی۔ ایک مرتبہ جب واپس آنے لگا تو اس نے دیکھا مولا کے صحن میں بہت سارے لوگ بیٹھے، تو اس نے سے پوچھا یہ کیوں بیٹھے ہیں؟ تو کوئی کام نہیں، کوئی زندگی نہیں، کہ کوئی مہینے سے بیٹھا ہے، کوئی 6 مہینے سے بیٹھے کیوں ہے؟ بلاؤ ان کو۔ فرمایا ان کو بلایا گیا، ایک سے پوچھا آپ کیوں بیٹھے؟ کہا میں اندھا ہوں، آنکھیں نہیں ہیں۔ کہا پھر یہاں کیوں بیٹھے؟ کالی سے آنکھیں مانگنے آیا۔ کہ کتنی دیر ہو گئی؟ کہ مجھے 4 مہینے ہو گئے۔ دوسرے کو بلایا کہ بھائی آپ کو کیا مسئلہ ہے؟ کہ میری کمر میں کولنج ہے، یہ کمر جو باہر نکلی ہوتی ہے، جھکے ہوئے ہوتے ہیں، اس کا علاج نہیں، میں مولا کے پاس سے، مولا شفا دے۔ کہ آپ کو کتنی دیر ہو گئی؟ کہ مجھے 6 مہینے ہو گئے۔ دوسرے کو بلایا کہ بلا میری ٹانگ میں درد ہے، آپ کو کتنے دن ہو گئے؟ کہ مجھے 2 مہینے ہو گئے۔ یہ پوچھتا گیا۔ نادر شاہ کو ایک مرتبہ کہتے ہیں غصہ آیا، اس نے اپنے سپاہیوں کو کہا کہ حرم کے سارے دروازے بند کر دو۔ ایک مرتبہ ان سب کو کہا، فرمایا صبح کی اذان تک میں ابھی جا رہا ہوں، صبح کی اذان کے بعد واپس آؤں گا، اگر تم میں سے کوئی ٹھیک ہوا تو باہر جائے گا، اگر ٹھیک نہیں ہوا میں اپنی تلوار سے اسے مار دوں گا۔ فرمایا یہ کہہ کے نکل گیا۔ اب ان سب کو پتا تھا یہ ظالم و جابر ہے، یہ مارنے پر آئے، کسی سے مذاق نہیں کرتا۔ اب جب ان کی موت آ پڑی ایک مرتبہ سب زار و قطار ہونے لگے،
مولا آنکھیں دے، مولا مجھے شفا دے، مولا میری ٹانگ کو شفا دے۔ فرمایا سب رونے لگے۔ ایک مرتبہ نادر شاہ واپس آیا، صبح کی اذان کے وجہ سے واپس آیا۔ جس کی آنکھیں نہیں تو اسے بلایا کہ علی نے مجھے آنکھیں دے دی، جس کی ٹانگ خراب تھی کہ علی نے مجھے شفا دے دی، جو بیماری بھی ختم ہو گئی۔ تو نادر شاہ نے کہا اے انسانوں، کم معرفت انسانوں، علی کے دینے میں کمی نہیں تھی، تمہارے مانگنے میں کمی تھی۔ اگر مانگنے کا طریقہ تمہیں صحیح آ جائے، ہم جاتے ہیں ایک سمپلی مانگتے ہیں اور واپس آ جاتے ہیں، مطلب فرماتے نہیں ایسے مانگو جیسے فقیر خیرات مانگا کرتا ہے، معرفت کی طرح انسان مانگے، ایسے دعا کیا کرے کہ مولا دعاؤں کو قبول کرتے ہیں جب وہ زبان دعا مانگے۔ واقعا جب انسان مضطرب کہ امن یجیب المضطر اذا دعا ویکشف السوء، اے خدا تو کس کی دعا سنتا ہے؟ جس کا دل مضطرب ہو جاتا ہے، جس کا دل پریشان ہو جاتا ہے، جس کا دل تلاطم میں بھرا ہوتا ہے۔ جب تک اس دل میں اضطراب پیدا نہیں ہوگا، جب تک آنکھوں سے آنسو نہیں نکلیں گے، اس لیے امام فرماتے دعا کیا کرو کہ اے خدا مجھے نماز شب میں گریے کی طاقت عطا کر۔ شہید عارف حسین اور حسینی کے لیے مشہور ہے، ہمارے والد بتاتے ہیں، فرمایا جب نماز پڑھتے تھے ایک مرتبہ جب انہوں نے انٹیریئر سندھ کا دورہ کیا، فرمایا انتہائی سردی کا موسم تھا، انتہائی سردی کا موسم تھا کہ شاید ہم میں سے کوئی نماز پڑھ کے اٹھ کے پڑھتا، لیکن اتنی سردی کے موسم میں اتنی سفر کی تھکاوٹ 8-9 گھنٹے، لیکن وہ 1 گھنٹہ سوتے ہیں، اس سردی میں اٹھتے ہیں، ٹھنڈے پانی سے وضو کرتے ہیں، اور جب نماز پڑھتے ہیں نماز تہجد میں، جب اس دعائے نماز وتر میں جاتے ہیں، جب کہتے ہیں الہی اللہ الہی اللہ، فرماتے ہیں شہید کا پورا جسم کانپ رہا تھا۔ یہ تقویٰ کے اثرات ہوتے ہیں، یعنی جو انسان اللہ کی بارگاہ میں جائے خوف خدا میں کانپے۔ آیت اللہ تباہی کے لیے مشہور ہے، فرمایا وہ جب رات کو سوتے تھے کسی شخص نے ان کو سوتے ہوئے کبھی اپنے پاؤں کو مکمل سیدھا کرتے ہوئے نہیں دیکھا۔ فرمایا قبلہ جب بھی سوتے تھے تھوڑا پاؤں کو جمع کر کے سوتے تھے۔ لوگوں نے قبلہ آپ ایسے کیوں سوتے؟ انہوں نے کہا میں محضر خدا میں کیسے اپنے پاؤں کو سیدھا کروں۔